مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، تھوڑی دیر پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا پیغام ملا تھا کہ آج نہیں آ سکوں گا، کچھ تھوڑی سی نکاہت ہے، تو چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کا شرف مل رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ذکر رسول اور ذکر قرآن کے صدقے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ تادیر قائم دائم رہے. سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. آج چاند دیکھا جائے گا، کل پہلی ہوتی ہے یا 30 ہوتی ہے. سفر کے مہینے کے حوالے سے عام طور پر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے، صوفیاء سے نسبتیں رکھنے کا مہینہ ہے. بڑے بڑے بزرگان دین کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے، جن میں سب سے بڑی ذات تو خود داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی ہے کہ اس بر صغیر پر جن کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے. پھر مجدد صاحب کا، مجدد الافسانی علیہ رحمہ کا، اور بہت سے صوفیاء کے جو ایام ہیں. تو اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اتنی پاکیزہ زندگیاں، صاف ستھری زندگیاں، گناہوں سے پاک زندگیاں، جن کا ایک عام آدمی تصور ہی کر سکتا ہے، یہ کیسے حاصل ہو جاتی ہیں؟ کیا چیز ان کے پاس ہوتی ہے؟ کیا گر ہے؟ کیا کام کیا جائے کہ وہ پاکیزہ زندگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید نے، بارہا میں نے اس پر کہا، قرآن مجید نے ہر چیز پر ہماری رہنمائی کی ہے. قرب الہی، ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا قریب ہوتا ہے، قریب تر جو ہو جاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ فلاں کا ولی کون ہے، کیا مطلب کہ اس کے بعد اس کے قریب تر کون ہے؟ تو وہ جو خدا کا قرب حاصل کر لے وہ ولی ہوتا ہے. اور خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں ضرور اٹھتا ہے کہ یہ قرب الہی کی منازل کیا ہیں؟ کیا کرامات ذریعہ بنتی ہیں، یا خاندانی نسبتیں ذریعہ بنتی ہیں، یا عبادات کے جذبے اس کو بڑھا دیتے ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والے، اے جن و انس کی تخلیق کرنے والے، تو ہی بتا کہ تیرا قرب کون حاصل کر سکتا ہے؟ کون ہے جو پاکیزہ زندگی پا سکتا ہے؟ ہمارا تو ہر لمحہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. ہم دن بھر نامعلوم کتنے ایسے جملے بولتے ہیں کہ ایک ایک جملہ ہمیں سزا کے لیے کافی ہوگا. ہمارا
دن بھر نامعلوم دیکھنا، دن بھر انسان دیکھتا، ہم سبھی دیکھتے ہیں، نامعلوم ہمارا نظر کا اٹھا کر دیکھنا کتنے گناہوں کو سمیٹ کر واپس لے آتا ہے۔ ہماری سماعتیں دن بھر کتنی برائیاں سنتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے، کتنی زبان بیہودہ گفتگو کرتی ہے اور اندر تسکین ملتی ہے، کتنے قدم ہمارے بدی کی محفل کی طرف جاتے ہیں اور ہم بڑے خوش و خرم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا تو لمحہ لمحہ گناہوں سے لتھڑا ہے، اور جو زندگی گناہ سے آلودہ ہوتی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی، وہ پاکیزہ نہیں ہوتی۔ پاکیزہ زندگی وہی ہے، اجلی زندگی وہی ہے، روشن زندگی وہی ہے، منور زندگی وہی ہے کہ جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ جو پاک اور صاف وجود ہو وہ پاکیزہ زندگی رکھتا ہے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، قدم قدم پر انسان کو شیطان ورگلاتا ہے، نفس اسے اکساتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ، آپ جنگ سے غزوہ احد سے واپس آئے، اور آپ جانتے احد کی جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ایک چھوٹی سی بستی، 70 افراد اس کے شہید ہو جائیں، اور ان میں کون کون شامل ہے؟ جناب حضرت مصعب بن عمیر اس میں شامل ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مبلغ بنا کر مدینہ میں بھیجا تھا۔ ان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے، جن کی لاش کے مسلح کیا گیا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہیں، ہر گھر میں غم ہے، اور بہت سے صحابی زخمی ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر زخم آیا ہوا ہے۔ ایسی کیفیت میں واپس آ رہے ہیں، مدینہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا جہاد ہو سکتا ہے؟ ہمارے 70 پیارے خدا کی راہ میں جان پیش کر چکے ہیں، جسم کٹ گئے، ہم میں سے اکثریت زخمی ہے، چور چور ہے، اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد۔ جہاد بن نفس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کہا، کیونکہ میدان کارزار میں جب ایمان والا نکلتا ہے تو دشمن سامنے ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی ہے، اور اس کے ارادے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب لڑتے ہوئے یا اسے مارے گا یا خود مر جائے گا، نظر آ رہا ہے اسے، لیکن نفس میں تو نظر ہی نہیں آتا کہ دشمن کون سا ہے۔ کبھی بیٹا، پیارا، چہیتا، لاڈلا، شیطان اس کے ذریعے برگلا دیتا ہے، اس کی محبت کے ذریعے راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ کبھی خاندان کی محبت انسان کو راستے سے ہٹاتی ہے، کبھی ذاتی مفاد اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو نفس کا جہاد تو قدم قدم پر جہاد ہے، یہ تو لمحہ لمحہ میدان کارزار میں لڑنا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ بڑا جہاد ہے نفس کے خلاف، اسے بڑا جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو سوچیے آپ کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان ایک سامنے دشمن کو پہچان کر اس سے لڑنا اور چیز ہے، اور چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا سب سے مشکل کام ہے، وہ نظر نہیں آتا، اور ہم دن بھر اسی دشمن کے نرغے میں رہتے ہیں۔ شیطان روپ بدل بدل کر ہمیں ورگلاتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ استقامت پر آگے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب انسان دکان پر بیٹھا ہے، اپنے کام پر بیٹھا ہے، کہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ اپنی کاروبار کو، اپنے معاملات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتا ہے کہ کہیں نماز نہ نکل جائے، میں پہلے نماز ادا کر لوں تاکہ اللہ کی رحمت مجھے مل جائے، تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے، رحمت اس پر اترتی ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی یہ شخص کہے کہ یہ 2-3 گاہک ان کو بھگتا لوں، بعد میں نماز پڑھ لوں گا، وہاں ہو سکتا ہے امام صاحب بھی لیٹ ہو جائیں، مسجد میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، تھوڑی دیر ہو جائے گی، میں شامل ہو جاؤں گا، فرمایا یہ شیطان کا حملہ ہے،
یہ شیطان کا حملہ ہے کہ وہ اسے نماز سے پیچھے ہٹا رہا ہے، اس کے اندر یہ وسوسے خیال پیدا کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، ابھی کون سا وقت کیا ہے، 4 رکھتے ہیں، آخری میں بھی مل جاؤں گا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے۔ تو فرمایا یہی سے شیطان جو اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پہچاننا مشکل کام ہے، لمحہ لمحہ انسان کو ورگلاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگیاں تو گناہوں سے آلودہ ہیں، لیکن جو خدا کے قریب جاتے ہیں ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ شیطان سے دور ہوتا ہے، وہ شیطان سے دور اور رحمان کے قریب چلے جاتے ہیں، ان کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، ان کا دل میں اٹھنے والے خیالات ان پر پہرا لگا ہوتا ہے، ان کی نظر وہیں تک دیکھتی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، ان کے کان وہی سنتے ہیں جس کا حکم شریعت دیتی ہے، وہ بدی کی محفل کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب برائی سے غلط چیزوں کی مجلس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کیا کیسے گزرتے ہیں، مروا بالکرامہ، قرآن کہتا ہے بڑی وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہتا ہے جب اکھڑ بد تہذیب اور برے لوگوں کی مجلس سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ سلامتی سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے دامن کو داغدار نہیں کرتے، اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے، ایسے لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتے۔ اب دیکھ لیجئے چاروں طرف شیطنت کی مجلسیں لگی ہوتی ہیں، اکساتی ہیں انسان کو، راستے میں کھینچتی ہیں، اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، رنگینی بھی ہوتی ہے، خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہے، لیکن جو قرب الہی حاصل کر لیتا ہے وہ اس شیطان کے وسوسے میں قابو نہیں آتا، وہ اس کے قابو میں نہیں آتا، وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم بھی قرب الہی حاصل کر سکتے ہو، اور یہ بھی قرآن نے ایک بات واضح کی ہے، خدا کا قرب حاصل کرنا صرف یہی نہیں کہ جو نیک عمل مرد کرے گا اسے کو زیادہ اجر ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں اس وسوسے کو ختم کر دیا، فرمایا نیکی کرنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، خدا کے نزدیک ایک جیسا اجر پاتے ہیں۔ یہ انسانوں کی تقسیم ہے کہ عورت ہے اسے پیچھے کر دو، مرد ہے اسے زیادہ دے دو، گھروں میں یہی ہوتا ہے، یہ تو ہمارا عام کا معمول ہے، ہم گھروں میں دیکھتے ہیں اکثریت یہ کرتی ہے، اور غیر شعوری طور پر ہوتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم دے دیا، اور اس ہاتھ سے کہنا تو بیٹی ہے چپ کر جا تو، یعنی اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور بیٹوں کو ہم پالتے ہیں زیادہ دے کر، حق تلفی تو گھر سے کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے خدا کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیہ کریمہ کی طرف، اس کا سادہ سا ترجمہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے من عامل صالحا، جو کوئی بھی جس نے بھی نیک عمل کیا، من عامل صالحا، جو کوئی عمل کرے صالح نیک، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب دیکھیں قرآن نے کتنی وضاحت کر دی ہے، نیک عمل مرد کرے یا عورت، شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ایک ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کیا جائے وہ صالح نہیں ہو سکتا، قرآن نے واضح کر دیا۔ ایمان بنیادی شرط ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کا اقرار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے، وہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کہ وہ ایک ہے، اور کیسا ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے۔ جی ذہن میں رکھیے، ہمارے بڑے لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، ہم بڑے بول پن سے توحید میں غیر شعوری طور پر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ یقین رکھیے خدا کی ذات کے کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، ساری مخلوق ہے، خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے افعال میں، اعمال میں، صفات میں ایک ہی وجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔
جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اس کی رضا سے ہو رہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، لیسا کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اس کی مثل ہی کوئی نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ یہ جتنے انسان بت تراشتا ہے اس ایک چھوٹے سے جملے نے سب کی تردید کر دی، لیسا کمثلہ شیء، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ شراکت دار بھی کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی حصے دار نہیں ہے اس کا۔ یہ ریاست کوئی حکومت چلانا نہیں ہے کہ 4 پارٹیاں مل کر چلا لیں گی، حصے داری کر لیں گے کاروبار میں، آدھا تم لے لو آدھا، فرمایا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر لحاظ سے تنہا یکتا وہ ذات ہے، ہر عمل میں کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔ یہ توحید ہے، اور جو اس میں ذرا سی بھی کمی کرے وہ توحید کو مانتا نہیں ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور ہمارا الحمدللہ ہم اسی توحید کے قائل ہیں۔ کوئی کسی طرح بھی خدا کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شریک نہیں ہے۔ بلکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بیان کیا، 12واں پارہ ہے۔ جب کمرے میں بند کر دیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو ورگلایا تو کیا ہوا؟ آپ نکلے وہاں سے، بھاگے، باہر کی طرف نکلنا شروع کیا، اس نے پیچھے سے دامن تھاما، کھینچا آپ کا۔ لیکن وہاں پر قرآن نے جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا کیا ہے، یہ توحید ہے۔ ابھی کتنا بڑا نبی ہیں وہ، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پر یہی ہے، یہی توحید ہے۔ فرمایا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس برائی سے بچا لیا ہے، اس گناہ سے بچا لیا ہے، اگر وہ نہ بچاتا تو کہ میں اس میں شامل ہو جاتا۔ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھنے کا سبب اپنی عصمت بیان نہیں کی کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا زہد والا ہوں، میں نے بڑی اپنے آپ کو طاقت کے ساتھ بچا لیا۔ فرمایا نہیں، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ توحید ہے، اللہ کا نبی بھی اپنی ذات سے منسوب نہیں کر رہا، خدا کی طرف دے رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے میں اس میں کمال نہیں رکھتا، اگر بچایا ہے تو میرے رب نے بچایا۔ یہ ہے کامل ایمان توحید کے بارے میں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ خدا کے حضور دعا کر سکتا ہے اور ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے تو خدا ان کی مان بھی لیتا ہے، لیکن اس کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ دے سکتا ہے۔ جو یہ یقین رکھے وہی مشرک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ شرط ہے ایمان کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ جو نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو، تو قرآن کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اب بتا دیا کہ لوگوں کتنے بھی تم اپنے آپ کو بڑے رشتوں سے جوڑو، بڑے نعتوں سے جوڑو، بڑوں سے نسبتیں دو، لیکن جب تک تمہارے اعمال صالح نہیں ہوں گے تم قرب الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ عمل صالح بنیاد ہے، اور اعمال صالح کیا ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جاتا ہے وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور جو نہ کیا جائے وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ صالح عمل نہیں ہو سکتا۔ عبادات اعمال صالحہ ہیں، نماز پنجگانہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان کی جان ان 5 عبادات میں ہے۔ جو نماز کے قریب نہ آئے، جو روزے کی طرف رجوع نہ کرے، جو خدا کے راستے میں زکوٰۃ نہ نکالتا ہو، جو طاقت رکھنے کے باوجود اس کے گھر کی طرف نہ جاتا ہو، اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح کی بنیاد ان چیزوں پر بڑھتی ہے کہ وہ خدا کی عبادت میں کتنا مشغول رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی،
آپ سے بڑھ کر دنیا میں وجود تو کوئی نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات میں خالق کی اس مخلوق میں ان سے بڑا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن سورہ فتح میں تصدیق کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ پر کوئی پہلا گناہ نہ پچھلا، کوئی گناہ آپ پر نہیں ہے، ہر گناہ سے پاک آپ وجود ہیں، لیکن آپ کی کیفیات کیا ہیں؟ ساری رات قیام میں، سجدوں میں، رکوع میں گزار رہے ہیں، ساری رات سجدوں میں ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہے، تلاوت میں ہے، عبادت میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہے، سجدہ مؤخر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ آپ نے نماز چھوڑ دی ہو۔ مشکل سے مشکل حالات، غزوہ خندق کی سب سے مشکل تھی نا، کہ دشمن سامنے آ رہا ہے، اب مدینہ کی حفاظت کرنی، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، لیکن نماز آپ پوری تیاری کے ساتھ مصروف ہیں۔ قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا کہ اتنے مصروف ہوئے کہ قرآن کہتے ہیں نمازوں کا وقت گزرنے کے قریب چلا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمازیں کا وقت گزر گیا، آپ نے قضا، بعض روایت میں قضا نمازیں ادا کی، اسی دن 5 نمازیں ادا کی، ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہونے دی، کیونکہ جہاد تھا سامنے، اور آپ جانتے ہیں جہاد میں نماز مؤخر کی جا سکتی ہے، فقہ کا اصول ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے بھی نماز ادا کی ہے۔ کون سا لمحہ ہے میرے سرکار کا جہاں آپ نے نماز چھوڑ دی؟ کسی بھی لمحے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، عبادت سے خالی لمحہ نظر نہیں آتا۔ اب کون ولی ہو سکتا ہے؟ اس پیرامیٹر کو آپ دیکھ لیں، اسی اصول کو دیکھ لیں، جو اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کرنے والا ہے وہی ولی ہو سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمہ سے کسی نے، ایک آدمی آ گیا، کافی دن آپ کے پاس رہا، 10-12 دن کے بعد کہنے لگا حضرت اجازت، پوچھا تم آئے تھے، نہ کوئی سوال نہ کوئی بات، کدھر آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اس نے کہا جی آپ کی شہرت بڑی سنی، بڑا نام سنا تھا کہ بڑے اللہ کا ولی ہے۔ تو فرمایا پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی۔ تو آپ نے کہا بیٹا بات سنو، تم اتنے دن میرے ساتھ رہے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو، ان 10-12 دنوں میں کبھی میری تکبیر اولیٰ قضا ہوتی دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، آپ تو وقت سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے تھے۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت میرے پاس اور کوئی نہیں، اس سے بڑی کرامت میرے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ جو نماز کو مؤخر کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال صالحہ کی بنیاد تو بندگی میں ہے، اور بندگی کی جان نماز میں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو عمل صالح کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اب جو بھی کرنے لگ جائے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کوئی کرے گا تو اسے ملے گی، فرمایا من عامل صالح، جو کوئی بھی عمل صالح کرتا ہے۔ اور ایک یہ بھی آ سکتا تھا کہ مرد کرے یا عورت، فرمایا کوئی بھی ہو، من ذکر او انثی، مردوں میں کرے یا عورتوں میں کرے، کوئی بھی کرے، شرط ایمان کی ہے، ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ پاکیزہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ارے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ پہلے بتوں کو سجدے کرتے تھے، کیا کیا جرم نہیں کیے، گناہ کون سا نہیں کیا۔ وہ بھی صحابی آپ کے پاس اقرا بن حابس آئے کہ 10 بچے اپنی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو دفن کیا، خود زبان حال سے پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچیاں تھیں، میں نے اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کی۔ ایسے سنگین جرم کرنے والے بھی آئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آ گئے، اعمال صالح کی ابتدا کر دی، ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگ گئے، تو زندگی بدلی یا نہیں بدلی؟ حیات طیبہ ملی یا نہیں ملی؟ کہاں سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کے امیر المومنین ہیں، بیت المال کے اونٹ آئے تو آپ خود چروانے چلے گئے، کافی سارے اونٹ تھے، آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور سارے اونٹ چر رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر ہوئی، اونٹوں کو دیکھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ ساتھی صاحب جو تھے انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سنو، میرا باپ مجھے 4 اونٹ دیتا تھا، چرا کر لاؤ، چروانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ خطاب کا بیٹا عمر جو بہادر تھا، پہلوان تھا، جوان تھا، 4 اونٹ لے کر چروانے کے لیے جاتا،
لوگوں گواہ رہنا، میں ایک اونٹ کو پکڑتا تو دوسرا بھاگ جاتا تھا، اس کے پیچھے بھاگتا تو تیسرا نکل جاتا تھا، اسے لے کر آتا تو چوتھا۔ فرمایا مجھے سارا دن بھاگ بھاگ کر میں تھام جاتا تھا، تھک جاتا تھا، 4 اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا کتنا کرم ہو گیا ہے کہ میں ایک طرف بیٹھا ہوں، وہ سارے اونٹ آرام سے چل رہے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ اسلام کی رحمت ہے کہ مجھے اب محنت نہیں کرنی، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے نبی کا کرم مجھ پر ہوا، اس لیے تو میں یاد کر رہا ہوں کہ عمر تو سوچ تو کیا تھا، 4 اونٹ تیرے قابو میں نہیں آتے تھے، آج اتنی بڑی سلطنت تیرے نیچے آئی ہوئی ہے، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران تو بن کے بیٹھا ہے۔ تو حاجات صالحہ ملتی ہے، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی ملتی ہے جو نیک اعمال کرنے شروع کر دے۔ اور نیک اعمال کیے ایک ایک ساتھ۔ حضرت بلال کی کیا حالت تھی، پورے مکے زر خرید غلام، کوئی حق نہیں، کوئی رائٹ نہیں، کوئی ان کے تحفظ نہیں ہے، مالک جو چاہے کرتا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن وہی جب دامن اسلام میں آتے ہیں، جب ایمان قبول کرتے ہیں، نیکیوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو حضرات گرامی سوچئے ذرا، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، وہی کعبہ میرے بلال کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ حیات طیبہ، بڑے بڑے حسن والے ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہوتے ہیں، نثار ہوتے ہیں کہ بلال تو وہ مقام لے گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر حکمران جب بھی حضرت بلال کو کبھی بلایا، یہ نہیں کہا بلال ہماری بات سنو، جب بھی بلایا کہا سیدنا بلال ہماری بات، اے میرے سردار بلال بات سنو، سردار کہہ کر پکارا۔ یہ مقام کس نے عطا کیا؟ یہ زندگی حسین کیسے ہو گئی؟ یہ طیب اور پاکیزہ زندگی، اور یہ ذہن میں رکھیں، طیب اور پاکیزہ زندگی دولت سے نہیں ہوتی۔ طیب اور پاکیزہ زندگی انسان کے اندر کو پاک کرنے سے ہوتی ہے۔ جب انسان اندر سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، ہر گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر دولت بے معنی ہو جاتی ہے، پھر دولت کے ڈھیر بھی پڑے ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر ترین شخص ہے، لیکن دولت ساری قربان کر دی، ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کوئی بھی ہو تم نیک عمل کر کے آؤ میری طرف، اپنی زندگیاں نیکیوں پر کاربند کر لو۔ یہ اللہ کے ولی یہی کرتے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ایک ایک ولی کے حالات پڑھ کر دیکھیے کہ کیسے مشقتوں سے گزرے ہیں، محنتوں سے گزرے ہیں، ریاضتیں کی ہیں، عبادات کی ہیں۔ کسی بھی ولی کے حالات پڑھ لیجئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، کسی بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ایک ایک ولی کے حالات کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہر ولی کی زندگی بتا رہی ہے اس کا لمحہ لمحہ خدا کی بندگی میں گزرا، خدا کی عبادت میں گزرا ہے۔ خدا کی نافرمانی سے قرب الہی حاصل ہوتی نہیں، خدا تو قریب اسے کرتا ہے جو اسے ہر وقت اسے اپنے دل میں بسا کر رکھتا ہے۔ اور جب خدا انسان کے وجود میں سما جاتا ہے تو پھر حدیث قدسی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ عبادات ریاضات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر فرمایا اس بندے کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا مالک رب۔ اور رب کیا دیکھتا ہے؟ ہر کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ ہے اسے؟ کوئی چیز کائنات کی رب سے پوشیدہ ہو تو ولی کی نظر اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ وہ صدیوں تک نظر دوڑا لیتا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ اور یہ قوت کس کی آتی ہے؟ رب تعالیٰ کی آتی ہے۔ ساری قوتوں کا مالک تو وہی ہے، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں۔ فرمایا اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پورے وجود میں طاقتیں اور قوتیں میری اتر آتی ہیں، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ یہ خاک میں بیٹھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ظاہر کو دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، پرانے کپڑے ہیں، بیٹھ کھانے کو کچھ نہیں ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر فرمایا صحابہ خدا کی ذات کی قسم اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو رب ان کے منہ سے نکلے ہوئے جملے کو پورا کر دیتا. فرمایا رب ان کے جملے جو زبان سے نکلاتے ہیں پورے کر دے، تقدیر بدل دیتا ہے. کیوں؟ تم ظاہر کو دیکھ رہے، وہ اندر سے کتنا خدا کے قریب چلا گیا تمہیں خبر بھی نہیں. وہ اپنا آپ مٹا چکا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے، اور پھر جو وہ کہتا ہے وہی مان لیتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بابا فرید نے کہا تھا کہ بیٹا تو سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گر سیکھ لیا، اس میں اعظم آ گیا ہے کہ جو کہتا ہوں پورا ہو جاتا ہے. پر میں نہیں، میرے مرشد نے 33 سال پہلے بیعت کرتے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ فرید الدین جو رب کہتا ہے اس کو مان لینا ہے. 33 سال ہو گئے، جو رب نے کہا میں نے مانا. اب میرا پروردگار کتنا مہربان ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مان لیتا ہوں. قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، ارے نیک عمل کرو تو صحیح. تم نیک عمل کرنے شروع کر دو، تمہارے پھر کائنات تمہارے قدموں میں گرے گی، ہر چیز تمہاری ہو جائے گی، کسی بھی چیز سے پھر تم بیگانہ نہیں رہو. پھر حضرت ابراہیم ادم بادشاہ تھے، نیک تھے، تخت پر بیٹھے ہیں، نیکی ہے، جذبہ ہے عبادت کا. رات کا وقت ہوا تو ان کے محل کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی. غلام کو اٹھانے کی بجائے خود دیکھنے چلے گئے. چھت پر گئے تو ایک آدمی دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر. اسے آواز دی، بات سنو. وہ قریب آیا تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم ادم نے کہا ارے بے وقوف، کبھی بادشاہ کے محل کی چھت پر بھی اونٹ ملتے ہیں. تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا پھر تخت پر خدا بھی نہیں ملتا. کہتے ہیں یہ جملہ یوں ان کے اندر لگا کہ صبح ہوتے ہی تخت وزیر کے حوالے کیا اور چھوڑ دیا، صحرا کی طرف چلے گئے. کافی عرصے کے بعد وہ جس کے تخت دے کر آئے تھے وہ اپنے جاہو جلال کے ساتھ، شاہی عظمت کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ وہ کہیں شکار پر نکلا. چلتے چلتے راستہ بھٹک گیا، ایک صحرا میں نکلا، آگے ندی آئی، اس کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا دیکھا جو سوئی سے اپنی گدڑی کو سلائی کر رہا ہے. غور سے دیکھا تو یہ تو وہی ہے بادشاہ جو مجھے حکومت دے گیا تھا، یہ تو ابراہیم ادم ہے. وہ بھاگا ہوا آیا، سلام عرض کیا، پہچان لیا. تو اس وزیر نے ایک جملہ کہا کہ حضرت آج افسوس تو ہوتا ہوگا، جذباتی فیصلہ کر لیا. کہاں ایک اشارہ ابرو پر سینکڑوں غلام باغی آتے تھے، کہاں اشارہ کرتے تھے کنیزیں باغی آتی تھیں، کہاں آج ندی کے کنارے بیٹھ کر خود اپنے کپڑے کو سلائی کرنا پڑ رہا ہے. مسکرائے ابراہیم ادم، کیا ٹھہرو تمہیں ابھی بتاتا ہوں. وہ سوئی جو ہاتھ میں تھی ندی میں پھینک دی. کہا ان اپنے لشکریوں سے کہو یہ سوئی ڈھونڈ دے. اس نے کہا حضرت پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ آپ حواس کھو بیٹھے ہیں، ندی سے سوئی بھی تلاش کی جا سکتی ہے. فرمایا ٹھہرو. اشارہ کیا تو روایت میں آتا ہے کہ مچھلی اپنے منہ میں سوئی لے کر باہر نکل آئی. اس وقت حضرت ابراہیم ادم نے کہا اے تخت پر بیٹھنے والے بتاؤ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ کائنات کی ہر چیز غلام بن جاتی ہے جب تم رب کے غلام بن جاتے ہیں. ولی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کا وجود خدا اور اس کے رسول کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور جو جتنا جھک جاتا ہے اتنی عظمتیں پا لیتا ہے، اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے. کوئی تھوڑی محنت کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، ریاضت، عبادت، یہ اعمال صالحہ، یہ جان ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آئیے ان اولیاء اللہ کی سے محبت رکھتے ہیں تو ان کی سنتوں، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم بھی اپنے اعمال کو صالح کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر سے بھی نیکیاں پھوٹیں. ہم بھی جہاں بیٹھیں خیر ہی خیر ہو، کسی کو خطرہ نہ ہو کہ اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی. لوگ اس لیے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اچانک یاد آئی. آپ نے فرمایا بدترین، برا ترین انسان وہ ہے جس کے شر کے خوف سے لوگ اس کی عزت کریں، جس کے ڈر اور شر سے لوگ جس کی عزت کریں. فرمایا برا ترین انسان ہے. لوگ خوف زدہ ہو کر سلام نہ کریں،
لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سلام نہ کریں، لوگ اس لیے آپ کی تعریف نہ کریں کہ اگر نہ کیا تو مجھ پر ظلم کرے گا، ارے تمہیں اس لیے چاہیں کہ لوگوں کو یقین ہو کہ اس سے کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ مومن ہوتا ہی خیر والا ہے، مومن ہوتا ہی دوسروں کو نفع دینے والا ہے، اور ولی وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے آستانوں پر دیکھ لیجئے آپ، اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر دیکھ لیجئے، زندگی میں بھی انسانوں کی خدمت کرتے رہے، ارے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج بھی بھوکی انسانیت کو کوئی 2 افراد کو کھانا کھلا کر جتاتا ہے، کوئی 3 کو کھانا کھلا کر سارا دن کام لیتا ہے۔ ارے کتنے بڑے ہیں وہ لوگ، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیا کہ صدیاں ہو گئی داتا علی حجویری کو دنیا سے پردہ کیے، ہزاروں افراد آج بھی ان کے در سے لنگر کھا رہے ہیں، اپنی بھوک مٹا رہے ہیں۔ یہ انسانیت سے اعمال صالح نہیں تو اور کیا ہے، یہ خدمت انسانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ولی ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم بھی محنت کرو، اعمال صالح کرو، کوئی قید نہیں مرد عورت کی، قید ایمان کی ہے۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے شروع کر دو، ہم تمہاری زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہاری زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے، پھر تم گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے، ہم خود بچا لیں گے، پھر ہم تمہارے محافظ بن جائیں گے، گناہ کو تمہاری طرف آنے ہی نہیں دیں گے، ہم محافظ بن جائیں گے۔ اللہ کرے ہمارے اندر یہ شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو، ہم اولیاء کے دن مناتے ہیں، یادیں بھی کرتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی سیرت پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے میں بھی قباحت کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی کو پڑھ کر کوئی ایک ان کا عمل اپنانے میں ہی کامیابی ہوتی ہے۔ نسبت پکی تبھی ہوگی جب ہم ان کی کوئی عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے۔ آج آخری بات، ہمارے اس خطہ کے بہت بڑے آستانہ سیال شریف کے سجادہ نشین پیر سیال لجپال خواجہ حمید الدین سیالوی، آج رات ان کا وصال ہو گیا۔ بہت بڑا آستانہ ہے، سوچئے ذرا، جہاں سے فیض لے کر گولڑا شریف چمک رہا ہے، پھر مہر علی شاہ روشنیاں بکھیر رہی ہیں، جہاں سے فیض لے کر پیر کرم شاہ صاحب دنیا میں علم کی سطوت منوا رہے ہیں، وہ کتنے بڑے صوفی ہوں گے، وہ آستانہ کتنا بڑا آستانہ ہوگا۔ ان کے وہ سجادہ نشین کا انتقال ہوا، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے ہماری زندگیاں بھی نیکیوں پر پکی کر دیں۔ وہ تیرے مقرب بندے تھے، تیرے مقبول بندے تھے، ان کی زندگی ہماتن نیکیوں کا مجموعہ تھی۔ وہ خیری سوچتے تھے، وہ خیری کرتے تھے، وہ بھلائی ہی کرتے تھے، نفع ہی دیتے تھے۔ مولا ان کی ان خیرات میں سے ہمیں بھی کچھ ذرات عطا کر دے، ہم بھی ان کے متلاشی ہیں، ہماری زندگیوں کو بھی ان کی زندگیوں سے منور فرما، اور ان اولیاء اللہ سے نسبتیں پکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ان کے لیے ہم جو محبت کا ایک تحفہ دعا کی صورت میں پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ آستانے جتنے بھی ہیں یقین کر لیں وہاں جائیں تو دلوں کو تسلی ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کس چیز سے مضبوط ہوتا ہے؟ ارے جو اللہ کے قریب چلا جائے وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ تسلی ہر بزرگ کی قبر سے ملتی ہے۔ لوگوں جو خدا کے قریب نہیں جاتا وہ مر جاتا ہے، جو خدا کے قریب چلا جاتا ہے وہ قبر میں بھی چلا جائے تو وہ امر ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ قبریں آج بھی ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ تم بھی اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو باقی وجود سے اپنا رشتہ جوڑ لو، تمہاری زندگیاں ختم نہیں ہوں گی، مسلسل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك